اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، محتاج بندوں کا خیال کرو، بیواؤں کے، یتیموں کے، ان کے درد اور غم میں شریک ہو۔ آپ کو واقعہ بتلاتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں کچھ غریب محتاج قسم کے لوگ تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ کچھ ان کو اپنی طرف سے مدد کرتے تھے، کچھ راشن دیتے تھے، ایسے بہت سے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ رشتہ دار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور آپ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط تہمت ڈال دیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی کہ میں جن کو مدد کرتا ہوں وہ میری بیٹی پر تہمت لگا رہے ہیں، الزام ڈال رہے ہیں، جھوٹا الزام ڈال رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیا کہ میں آج سے مدد نہیں کروں گا ان لوگوں کو۔ اللہ کی ربوبیت کو دیکھیے، اللہ پالنہار ہیں۔ اگر انسان جیسے سوچتا ہے اللہ بھی سوچ لے کہ دنیا میں ان غیروں کو، کافروں کو، گنہگاروں کو کون کھلائے گا؟ اللہ اس طرح ناراض نہیں ہوتے۔ تبھی تو اللہ ہم کو بھی دے رہے ہیں، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، اللہ میں کھلا رہے ہیں۔ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ سب کو اللہ کھلا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو لوگ تہمت ڈال رہے ہیں ان پر تو اللہ لعنت بھیجے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں دوسری جگہ میں فرمایا کہ آپ جیسے شریف لوگ، شرافت والے، آپ اچھے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، آپ کیوں دل چھوٹا کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے غلطی کی ان پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ دیکھ لے گا۔ لیکن آپ جو مدد کر رہے تھے اس کو ہرگز نہ روکیں۔ کیا آپ کو پسند نہیں اللہ آپ کو سارے گناہوں کو معاف کر دے؟ آپ مدد کیجئے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، دیکھے نہیں دیکھے جیسا چلیے آگے بڑھیے، چھوڑ دیجئے، توجہ مت کیجئے ان کی اس حرکت پر۔ اللہ نے یوں فرمایا، اگر آپ اتنا آپ کی بیٹی پر تہمت ڈالنے کے باوجود بھی ان کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی ساری گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور ان کا قصہ اللہ دیکھ لے گا، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ تو اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ ہم کسی کی مدد کرنا ہے، وہ ہرگز یہ نہ دیکھیں یہ مسلمان ہے کہ غیر ہے، یہ نمازی ہے کہ بے نمازی ہے، یہ میرا دوست ہے کہ میرا دشمن ہے، ہرگز نہ دیکھیں۔ آج کا وقت تو وقت ہے۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اپیل کی ہے کہ لوگوں، کمزوروں، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں، مجبوروں کے سروں پر ہاتھ رکھو۔ آج ہمارے بڑے اکابرین، مشائخ جتنا توجہ ہم ہمیں دلا رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے اور توبہ استغفار کرنے کے لیے، اتنا ہی زیادہ ہمارے اوپر اس وقت یہ ذمہ داری ہے۔ ہم اس وقت ٹٹولیں، تلاش کریں، جانچیں کون سا گھرانہ پریشان ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کس کے گھر میں راشن ہے، نہیں ہے، جتنا ہمارے پاس ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ان کو بہت دیں، جتنا ہمارے پاس اتنا دیں، اس میں جتنا ہو سکتا۔ اس کا ایک حساب آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ ایسے وقت میں ہمیں کتنا دینا چاہیے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے تو مدینے جو پہنچے تو اس وقت میں
مدینے کے انصار صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، مکے والے صحابہ کی انہوں نے مدد کی شکل یہ تھی کہ ان کے پاس جو کچھ تھا اس کا آدھا انہوں نے ان کو دے دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہمیں ہرگز اللہ کے طرف رجوع ہونے میں بھی غفلت نہیں برتنا ہے، اور ہرگز محتاجوں کے مدد کرنے میں بھی غفلت نہیں برتنا ہے۔ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ ہم صرف اللہ کی عبادت میں لگیں، محتاجوں کا خیال نہ کریں، ہماری ساری عبادت پر مٹی پڑ جائے گی، اللہ پانی پھیر دیں گے۔ اس لیے اللہ نے جو رکھا ہے، جو دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، اس میں سے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے، اللہ نے 100 روپے دیے ہیں تو اس میں سے 10-20 روپے ہی صحیح اپنے کسی محتاج غریب آدمی کو پہنچائیں۔ یہ وقت ہے۔ اور جو دوسرے کے لیے مدد کرتا ہے، جو دوسرے کی مدد کرتا ہے، اللہ ہرگز خود اس کو بھوکا نہیں رکھتے، اس کو ہمیشہ اللہ خوشحال رکھتے ہیں۔ اور جو صرف اپنی فکر کر کے دوسروں کی فکر نہیں کرتا ہے، جب تک اس کے پاس پیسہ ہے تو خوشحال رہے گا، جب پیسہ ختم ہو جائے گا تو کنگال ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ پیسہ کب تک کام آئے گا؟ اندازہ لگائیے، اللہ نہ کرے اگر سلسلہ اللہ نہ کرے لمبا نہ ہو تو اچھا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 10,000 روپے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ 2 مہینے تک مجھے 10,000 روپے میرے فیملی کو کافی ہو جائیں گے، میں دوسروں کی کہاں مدد کروں گا؟ خدا نہ کرے معاملہ آگے بڑھا تو تب کیا کرو گے؟ اس وقت میں اللہ ہے ہمارا رب العالمین، وہ اللہ آج بھی ہے، اسی اللہ پر آپ بھی بھروسہ کرنا ہے۔ صرف پیسہ نہ ہونے کی صورت میں نہیں، جب ہمارے پاس پیسہ ہے تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھ کر ہمارا بھائی جو پریشان ہے اس کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ آج وقت کا تقاضا ہے۔ تو محترم بزرگو دوستو، ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جنگل میں جاتے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ جنگل میں نکلے، دیکھیں وہاں کون ہے جنگل میں، کہاں جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں۔ تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں اکیلا جاؤں گا، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اکیلے جاتے تھے، میں اکیلا جاؤں گا، پتہ نہیں کہاں جاتے تھے، میں خود جاؤں گا۔ چنانچہ چل رہے تھے، چلتے چلتے بہت اندر دور تک چلے، جنگل بیابان، ایک جو ہے جنگل کا جو ہے درخت وغیرہ شروع ہو گئے، اور بالکل جو ہے وہاں کوئی انسان نہیں، کوئی آدم ذات نہیں، بالکل ویران علاقہ ہے۔ چلتے چلتے بہت دور تک چلنے کے بعد دیکھا تو ایک کمرہ نظر آیا۔ ایک کمرے کے باہر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا بوڑھا ہے اس کے پلک یہ بہوں کے جو بال ہیں وہ اس کی آنکھوں پہ گر رہے تھے، لمبے ہو چکے تھے، بہت بوڑھا آدمی ہیں۔ جو ان کے قریب پہنچے، اور یاد رکھیے صحابہ کی ایک صفت، صحابہ اپنے ساتھ ہمیشہ اکثر توشہ ساتھ رکھتے تھے۔ توشہ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، صحابہ کی صفت تھی توشہ ساتھ رہتا تھا، شاید راستے میں کوئی محتاج غریب مل جائے اس کو کھلائیں، ان کی عادت تھی صحابہ کی۔ ہم نے بیانوں میں ایسی بات نہیں سنتے۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قریب میں پہنچے، پر آپ کے جوتیوں کی آواز وہ بوڑھے آدمی کو سنائی دی، تو وہ کہہ رہا تھا، وہ نابینا تھا، آنکھیں نظر نہیں آتی تھیں، وہ کہنے لگا، ارے بھائی 3 دن سے کہاں چلے گئے؟ میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو کر 3 دن ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن کر 3 دن ہوئے۔ اس کے بعد کا واقعہ ہے، بوڑھا کہنے لگا 3 دن سے کہاں چلے گئے؟ میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے کو کھانا کھلانے کے لیے جنگل میں اکیلے آتے تھے، حالانکہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ اول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو ایسے صحابی کا یہ حال ہے، ایک جو ہے بھوکے آدمی کو کھلانے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلانے کے لیے بیٹھے، جب کھانا ملا کر نوالا لقمہ منہ میں رکھ رہے تھے تو وہ بوڑھا کہہ رہا تھا، بھائی تم کون ہو؟ تمہارے کھلانے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ابو بکر ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، میں عمر ہوں، جب وہ بوڑھا کہنے لگا، نابینا تھا، آنکھیں نظر نہیں آتی تھیں، نگاہ روشنی، آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، نابینا اندھا تھا، اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ابو بکر تھے۔ تو تب بوڑھے نے کہا، اچھا وہ مسلمانوں کا امیر المومنین ابو بکر تھے، وہ جو مجھے کھانا کھلاتے تھے؟ یہ بوڑھا کہنے لگا، اے عمر تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں مسلمان نہیں، میں یہودی ہوں۔ دیکھیے، ایک یہودی کو کھانا کھلانے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے توشہ لے کر جنگل میں جاتے ہیں اور کھانا کھلا کر آتے ہیں۔ میں یہاں پر بہت بڑا پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیجئے، دل میں بٹھا لیجئے۔ اللہ کے یہاں بندہ کب قبول ہوتا ہے، قبولیت کب نصیب ہوتی ہے؟ غور سے سنیے، اللہ کے یہاں قبولیت صرف تہجد پر نہیں ہوتی ہے تہجد پر، صرف تہجد پر نہیں ہوتی۔ اللہ کے یہاں قبولیت صرف اور صرف ذکر پر نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اللہ کے یہاں قبولیت صرف تلاوت پر نہیں ہوتی۔ اللہ کے یہاں قبولیت صرف اور صرف حج اور عمرے پر نہیں ہوتی۔ اللہ کے یہاں قبولیت صرف اور صرف رمضان کی تراویح اور روزوں پر نہیں ہوتی، بلکہ ان اعمال کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، ذکر بھی ہو، تلاوت بھی ہو، حج عمرہ بھی ہو، صدقہ خیرات بھی ہو، ان تمام کے ساتھ ساتھ یہ جو دل اللہ نے دیا ہے، اس دل میں درد چاہیے، اس دل میں درد چاہیے۔ جب تک اس دل میں درد نہیں ہوگا، کس کا درد؟ صرف میری فیملی کا نہیں، میری ذات کا نہیں، دونوں کا درد چاہیے۔ ایک تو میرے اللہ کا درد چاہیے۔ میرے اللہ کا درد یہ ہے کہ میں میرے اللہ کو آج تک راضی نہیں کر سکا، آج تک راضی نہیں کر سکا۔ اس زمین میں سب سے برا انسان میں ہوں، سب سے کمتر انسان میں ہوں۔ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج ساری دنیا پریشان ہے۔ میں اللہ کو میں نے ایسا کیوں کر دیا، میں اللہ کو میں نے ناراض کیوں کر دیا؟ یہ دل میں درد آدمی کے پیدا ہو، یہ پہلا درد ہے۔ اور دوسرا درد سنیے کہ جتنا مجھے اپنی فیملی کا درد ہے، اس سے زیادہ نہیں تو کم سے کم اتنا تو بھی باقی انسانوں کا درد دل میں ہونا چاہیے۔ جب یہ دونوں درد دل میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ اس بندے کو قبول فرماتے ہیں، اللہ اس بندے کو ولایت نصیب کرتے ہیں، ولی بناتے ہیں۔ یہ ہے ولایت کا راز۔ لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور اللہ والے کسی کو خلافت دیتے ہیں، کسی کو اپنا نائب بناتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کو مقام دیا۔ ہرگز نہیں محترم دوستو، اللہ کو صرف ہماری عبادت نہیں، ہماری عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر انسانیت اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت بھی ہونا اور انسانیت بھی ہونا، جب یہ دونوں چیزیں دنیا میں ہوں گی، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں گے۔ آج دنیا میں عبادت تو ہے، انسانیت بہت کم ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے حالات برے ہو گئے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس وقت ہے، اگر پورے مسلمان مل کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے، غریبوں کا خیال کرتے ہوئے، مجبوروں اور کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، بہت قیمتی وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس قیمتی وقت کو قیمتی بنائیں گے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ چند
زمانے کے بعد اب تو مسلمانوں کو حالات آنے والے ہیں اور مسلمانوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا ہے. ابھی شروع ہو گیا ہے، بائیکاٹ شروع ہو چکا ہے، مسلمان سے لوگ نفرت کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ جو نفرت کر رہے ہیں اور مسلمان کا دل جو ٹوٹ رہا ہے، اس پر اللہ کی رحمتوں کے فیصلے ہونے والے ہیں. اللہ دلوں کو توڑتے ہیں تاکہ رحمتوں کے اترنے کا ذریعہ بنے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. حضرت کی اہلیہ محترمہ تو ایک اللہ والے کا واقعہ ہے کہ ان کے گھر والے حضرت کی بیوی، ان کو ارادہ ہوا، دل میں بات آئی کہ میں بھی خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کروں، لیکن زیارت ہوتی نہیں. تو انہوں نے اپنے شوہر سے، حضرت سے کہا کہ مجھے خواہش ہے کہ خواب میں اللہ کی نبی کی زیارت کروں، تو اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے کہا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، میں جو کہتا ہوں وہ کرو. حضرت بھی بوڑھے آدمی تھے، ان کی بیوی بوڑھی تھی، عمر رسیدہ تھے، 60-70 سال کی عمر کے تھے. حضرت نے کہا اپنی اہلیہ محترمہ سے کہ آج رات تم جو ہے جوانی میں جس طرح دلہن بن کر آئے تھے اس طرح اپنے آپ کو سنوار کے تیار رہو اور کمرے کو پورا سجا کے رکھنا. ٹھیک ہے. وہ 60 سال کی بوڑھی ماں اپنے خاوند کے حکم پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو دلہن کی طرح تیار کیا اور کمرے کو سجایا اور انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے شوہر اور خاوند تشریف لائیں گے. حضرت تشریف لائے. جب تشریف لائے تو ان کی زوجہ محترمہ کو بڑی آرزویں، اپنے شوہر سے نیک امید تھی کہ وہ میری تعریف کریں گے، مجھے سراہیں گے. لیکن جب حضرت کمرے میں تشریف لائے تو حضرت آگ بگولا ہو گئے، غصہ ہو گئے اور ڈانٹنے لگے اپنی بیوی کو. کہنے لگے اے بڈھی، تو 60 سال کی بڈھی ہے، دلہن کی طرح تیار ہوتی، شرم نہیں آتی تجھے؟ یہ کیا ہے کمرے کو تیار کر کے رکھا ہے اتنے بڑھاپے میں؟ الٹا حضرت ڈانٹنے لگے. تو ان کی بیوی کا دل ٹوٹ گیا. یہ کیا بات ہے بھائی، تم ہی تو بولے کہ کمرے کو تیار کرو، دلہن کی طرح بنو، اور مجھے ڈانٹ رہے ہیں. تو اب اندازہ لگائیے ان کا دل کا کیا حال ہوگا. دل بہت ٹوٹ گیا تھا ان کا، اور روتے روتے پلاتے اسی حال میں ان کو نیند لگ گئی. صبح جب اٹھی تو حضرت سے کہا حضرت آپ تو رات میں مجھے ڈانٹے، میں بہت پریشان ہو گئی اور اسی حالت میں سو گئی. خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حالانکہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا، نہ درود پڑھا، نہ اللہ سے مانگا، پھر زیارت کیسے ہوئی؟ اب سنیے حضرت نے جو جواب دیا وہ اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. حضرت نے جواب دیا، دیکھو نبی کی زیارت اس کو نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کو نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے. نبی کی زیارت صرف عمل کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. جس دل پر اللہ کی رحمت برستی ہے اس دل والے کو اللہ نبی کی زیارت کراتے ہیں. اور دل پر اللہ کی رحمت اس وقت برستی ہے جب وہ دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. جب رات کل میں نے تم سے کہا تھا اپنے آپ کو دلہن کی طرح تیار کرو، پھر میں نے ہی تم کو ڈانٹا تھا، تمہارا دل ٹوٹ گیا تھا. اور ٹوٹا ہوا دل اللہ کو بہت پیارا ہے، ٹوٹا ہوا دل اللہ سے بہت قریب ہے، ٹوٹا ہوا دل اللہ کی رحمتوں کے اترنے کی جگہ ہے. تو تمہارے دل کو میں نے جان بوجھ کر توڑا تاکہ تمہارے دل پر اللہ کی رحمت ہو اور تم کو نبی کی زیارت ہو جائے. اور اس وقت مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں، سودا دینے والا سودا نہیں دے رہا ہے، دودھ والا دودھ نہیں دے رہا ہے،
ڈاکٹر مسلمان عورت کی ڈیلیوری کرنے تیار نہیں ہیں. کل کا واقعہ ہے کہ ہارٹ پیشنٹ ہے مسلمان، ڈاکٹروں نے انگول سے کہیں اور بھیج دیا ہے. یہ حالات جو آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں؟ وہی واقعہ ہے. اس واقعے کو سامنے رکھیے. اللہ ہمیں اچھا، فوقیت، عزت، ترقی، غلبہ عطا کرنا چاہ رہے ہیں. مسلمانوں کو اللہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. مسلمانوں کو اللہ دنیا میں عزت دینا چاہتے ہیں. تیلگو میں بولتا ہوں، پئی چئی بولتے نا، پئی چئی. آج مسلمان نیچے ہیں، دنیا والے پئی چئی ہیں نا. اللہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اوپر ہو جائیں، لیکن مسلمانوں کے پاس اتنا عمل نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اتنا ایمان نہیں ہے کہ وہ میں جو مقام دینا چاہتا ہوں مسلمان وہاں تک پہنچنے کے لیے مسلمان کے پاس ایسا ایمان نہیں ہے. اللہ نے حالات ڈال دیے. ان حالات میں مسلمان ٹوٹ رہا ہے، مسلمان پریشان ہیں. چاروں طرف سے غیر اس کو بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور ادھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، کلمے کا رشتہ ہے. ہماری جان چلی جائے کلمہ نہ چھوٹے، ہماری عزت چلی جائے اللہ کی بندگی کا رشتہ نہ ٹوٹے. یہ مسلمان کے دل میں ہیں، مسلمان برداشت کر رہا ہے. اور اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر اللہ رحمتیں برسا رہے ہیں، رحمتیں برسا رہے ہیں. اور انہی ٹوٹے ہوئے دلوں کی پکار اللہ سننے والے ہیں. اور ایک وقت آئے گا، بہت لمبا دور بھی نہیں ہے، اللہ وقت لائیں گے مسلمانوں کو اللہ عزت دیں گے، فوقیت دیں گے. لیکن سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اللہ کر لیں گے، ہم کچھ نہ کریں تب بھی ایسا ہونے والا نہیں ہے. اللہ ضرور کریں گے، ہم کچھ نہ کریں اللہ ہمیں لسٹ میں سے نکال دیں گے. ہمیں کرنا ہے، اپنے آپ کو شامل کرنا ہے اس کے اندر. کچھ کریں گے تو اللہ دیکھیں گے بندہ بھی کچھ کر رہا ہے، چلو اس کو اپنی لسٹ میں ڈال لو. تو ہمیں اللہ کی لسٹ میں شامل ہونے کے لیے کرنا ہے. فوقیت اور عزت تو اللہ دیں گے، لیکن اللہ دو لسٹ بنا رہے ہیں اس وقت میں. ایک اپنوں کی لسٹ ہے، ایک جو ہے انجانوں کی، غیروں کی لسٹ ہے کہ میرے نہیں ہیں. اب ہمارے ہاتھ میں ہے معاملہ، ہم اللہ کی لسٹ میں آئیں گے، اپنوں کی لسٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ہمارے ہاتھ میں ہیں. اور اس وقت جو وقت دیا اللہ نے، بہت بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت دنیا میں شر بہت کم ہے، شر بہت کم ہے. آج دنیا میں اچھائی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، بیوی بچے خوش ہیں کہ شوہر اور باپ آج گھر میں ہیں، اور جو ہے آج ہر ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا غم بانٹ رہے ہیں. ایسا خیر شاید پہلے ہماری زندگی میں آج سے پہلے نہیں تھا. یہ خیر کا وقت ہے. اس وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو راضی کر لیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہم سب کو اپنوں کی لسٹ میں اللہ ڈال دیں گے انشاءاللہ. ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعمال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے آپ سب جانتے ہیں، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، درود، استغفار وغیرہ سب کو معلوم ہے. سب اکابرین بول رہے ہیں، بار بار بول رہے ہیں، پرانا سب کو معلوم ہے. لیکن کوئی خاص عمل آج کا دور، آج اس وقت ہم سب کو پہلا یہ کام کرنا ہے کہ اللہ کے غصے کو کیسا ٹھنڈا کریں. اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے صدقے سے. چاہے کسی غریب کو 1 کلو چاول دے دیجئے، کچھ دال دے دیجئے، 20-50 روپیہ دے دیجئے، صدقے کی نیت سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑے گا. نماز سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں پڑے گا. نماز پڑھنا ہے، فرض ہے، لیکن اللہ کا غصہ دور ہوگا صدقہ اور خیرات سے. اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. ہمارے استاد محترم دامت برکاتہ نے فرمایا کہ میں نے پیر صاحب کے بیان میں سنا ہے کہ 100 مرتبہ الحمد سورہ پڑھنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. 100 مرتبہ الحمد سورہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ الحمد سورہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا. اور دوسرا کام، اس وقت ہم سب ایک فکر میں مبتلا ہیں. یہ لاک ڈاؤن پتہ نہیں کب تک چلے گا. کوئی کہہ رہا ہے اتنے مہینے، کوئی کہہ رہا ہے اتنے مہینے. ہمارے پاس راشن ہے 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، پیسہ ہے 1 مہینے کا، 2 مہینے کا. آئندہ کیا کریں گے؟ محتاجی کی حالت نظر آ رہی ہے. محتاجی سے بچنے کے لیے، محتاجی سے بچنے کے لیے
آیت الکرسی کی کثرت سے ورد کریں، 313 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی پڑھیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے روزانہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر 313 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے 200 مرتبہ پڑھیں، اتنا بھی نہیں ہو سکتا 100 مرتبہ پڑھیں، اتنا بھی نہیں ہو سکتا 50 مرتبہ، کثرت سے پڑھیں، کم سے کم 313 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اللہ محتاجی سے بچائیں گے۔ اور ایک ڈر ہے فقر و فاقے کا۔ محتاجی الگ چیز ہے، فقر و فاقہ الگ چیز ہے، کہ آدمی رہے نہ رہے تب بھی محتاج ہوتا ہے۔ فقر و فاقہ ہے کہ کچھ نہیں ہے گھر میں، فقر و فاقے سے بچنے کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت ہے۔ تو اس طرح کے اعمال ہیں، یہ ہمیں روزانہ کرنا چاہیے۔ اور آج جو وبا وائرس پھیلا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمارے بزرگوں میں کسی کو زیارت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار الحمد سورہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں، اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں روزانہ۔ انشاءاللہ وائرس سے اللہ حفاظت کریں گے۔ یہ عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ اور اپنے فیملی کو ساتھ بٹھا کر روزانہ 1000-2000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ہم نے عربی میں قرآن سیکھا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، تیلگو میں قرآن نہ پڑھیں۔ اگر عربی میں ہم نے قرآن نہیں سیکھا تو کم سے کم اتنا کریں، وضو کریں، جائے نماز بچھائیں اور ہاتھ میں قرآن لے کے قرآن کھول کر آیتوں پر انگلی چلاتے جائیں، اور ایک کہتے آیتوں کو دیکھتے رہیں اور زبان سے کہتے رہیں اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا۔ یہ کہتے ہوئے قرآن کے آیتوں پر اپنے صفحات پلٹتے قرآن ختم کریں۔ اس سے آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا، اللہ کا کلام سیکھنا ہے۔ اور اس وقت جو فارغ ہے ہم لوگ، قرآن سیکھنا بہت آسان ہے۔ کسی مولانا سے، کسی حافظ صاحب سے فون کے ذریعے سے، کیونکہ آج دور رہنے کی ضرورت ہے، ایک میٹر کا جو فاصلہ رکھنا ہے، اس لیے حکومت کے قانون کو توڑنا نہیں ہے، البتہ فون کے ذریعے سے 1-2 حرف روزانہ سیکھ لیں، انشاءاللہ یہ پورے لاک ڈاؤن میں آپ کو قرآن یاد ہو جائے گا۔ آپ کو واقعہ بتلاؤں، ہمارے بزرگوں میں دیوبند کے اندر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انگریزوں نے کالے پانی کے جیل، مالٹا جیل میں ڈال دیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے شاگرد تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ زبردست علم والے تھے، علامہ تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن حافظ قرآن نہیں تھے، حافظ نہیں تھے حضرت۔ جب دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، 3 سال جیل میں تھے اور 3 رمضان جیل میں گزرے، اور وہاں پر تراویح کا وقت آیا تو شیخ الہند بھی حافظ نہیں ہیں اور ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی بھی حافظ نہیں ہیں۔ اب پریشانی شروع ہو گئی۔ اللہ والوں کو نبی کی ایک ایک سنت کی فکر ہوتی ہے، تراویح میں قرآن پڑھنا سنت ہے، اب دونوں حافظ نہیں ہیں، وہ سنت کیسے پوری ہوگی؟ مولانا حسین احمد مدنی شاگرد رحمت اللہ علیہ نے ارادہ کیا، ہمت کیا، صبح سے شام تک ایک پارہ یاد کر لیتے، عشاء کے بعد تراویح میں سنا دیتے، پھر دوسرے دن دوسرا پارہ حفظ کر دیتے، تراویح سنا دیتے، 30 دن میں حافظ بن گئے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ درد اور طلب، فکر اور تڑپ۔ آدمی کو تڑپ چاہیے، درد چاہیے، قرآن سیکھنا ضروری ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آج دنیا میں اگر کوئی کم عمل ہو رہا ہے، سب سے زیادہ کم عمل اگر ہو رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کا عمل ہے۔ نماز پڑھنے والے آپ کو لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے، روزے رکھنے والے کروڑوں مل جائیں گے، حج عمرہ کرنے والے کروڑوں میں ملیں گے، ذکر کرنے والے بھی مل جائیں گے، گشت کرنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن قرآن عربی میں سیکھ کر تلاوت کرنے والے پوری دنیا میں شاید اتنے مسلمانوں میں جو مسجدوں کو آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں،
ان میں 1/4 بھی اگر مل گیا مجمع تو بہت زیادہ ہے. آج اس لیے مسلمان پیچھے پڑا ہوا، اس لیے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. جب تک ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کو ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے، قرآن کو سینے سے نہیں لگائیں گے، قرآن کو آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، زبان سے تلاوت نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اللہ سر بلندی کرنے والا نہیں ہے. اس لیے اس لاک ڈاؤن میں ہر ساتھی نورانی قاعدہ سیکھے، حافظ صاحب سے فون کے ذریعے سے 2 حرف روزانہ سیکھ لے. پورے لاک ڈاؤن میں آپ جو ہے قرآن کے پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ چند کام ہیں جو کرنے کے ہیں. تو روزانہ 100 مرتبہ الحمد سورہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور وائرس سے بچنے کے لیے وہ عمل کرنا ہے. اور آخر میں ایک اور بات بھی بتلا دیتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ نے فرمایا کہ زمانہ قریب ہے کہ اللہ مسلمانوں کو فوقیت دیں گے. فوقیت مطلب غلبہ دیں گے، مسلمانوں کو عزت دیں گے، اللہ سربلندی عطا فرمائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں دیکھیے آپ، جب کالج میں مدرسوں میں ایگزام امتحان کا وقت آتا ہے تو استاد جو ہے جو کوشچن پیپر ہے بہت ہارڈ یعنی بہت مشکل بناتا ہے. اس لیے نہیں بناتا کہ اس کو اپنے اسٹوڈنٹ پر غصہ ہے، اس لیے نہیں. اور اس لیے نہیں بناتا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ناکام کر دوں، فیل کر دوں، اس لیے نہیں بناتا. اس لیے بناتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ اس بڑے انعام کا مستحق ہو جائے، لائق ہو جائے، جو نمبر 1 کے لیے انعام اور پریزنٹ کالج میں مدرسوں میں جو انعام دیا جاتا ہے وہ انعام لینے والا بن جائے. اور اس انعام کو لینے کے لیے اس مشکل سوال کا جواب دینے کی ضرورت ہے. اگر یہ مشکل سوال کا جواب دے گا اس کو بڑا انعام دیا جائے گا. بڑا انعام دینے کے لیے سوال کو مشکل بنایا جاتا ہے. اسی طریقے سے محترم دوستو، جیسی حالت مسلمان پر آتی ہے اللہ اسی کے اعتبار سے انعام طے کر کے رکھتے ہیں. آج دنیا میں سب سے بڑی مصیبت حالات مسلمانوں پر آئی ہوئی ہے. ایک طرف سے بیماری کا، ایک طرف سے کورونا کا، ایک طرف سے حکومت کا، ایک طرف سے سماج والوں کا، ایک طرف سے اپنے گھر کی پریشانیوں کا، اپنے اولادوں کی دوا دارو کا، بیماریوں کا، ماں باپ کی خدمت کا. مسلمان اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے اندر باہر ہر طرح سے حالات میں پھنسا ہوا ہے. اللہ پھنسا رہے ہیں تاکہ ان حالات میں مسلمان جمیں. ان اللہ مع الصابرین. ان حالات میں بھی اللہ میرا بندہ مجھے نہ چھوڑے. اللہ چاہ رہے ہیں اللہ. اگر مسلمانوں نے اس وقت میں اس لاک ڈاؤن میں اگر یہ کر لیا کہ ان حالات میں اپنے آپ کو جما لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہت بڑا انعام دینا چاہتے ہیں. دیں گے، اللہ انعام دیں گے. امید ہے اللہ کی ذات سے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یا کم سے کم ہمارے بچے تو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو محترم بزرگ دوستو، یہ وقت غفلتوں میں گزارنے کا، کھیل کود میں گزارنے کا ہرگز نہیں ہے. اتنی مصیبت آنے کے بعد بھی اگر ہمارا دل نہیں ڈر رہا ہے، اعمال کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، پھر جو اللہ حالات لائے وہ صحیح تھا. اگر اس وقت میں اللہ کا ڈر آ رہا ہے، اب بھی اللہ کا ڈر آ رہا ہے اور اعمال کی طرف توجہ ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ہم کو اچھا نیک بنانے کے لیے آئے ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، رو رو کر دعائیں کریں. اللہ جو ہے مجیب الدعوات ہیں، اللہ دعاؤں کو سننے والے ہیں. اللہ کو اپنی مخلوق پر بہت رحم ہے.